نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن آلریڈی جو ہے پارٹ 1 وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے. اس کو میں نے پارٹس میں اس لیے ڈیوائڈ کیا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب کا تعارف جو ہے وہ ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کروانا پاسبل نہیں ہے. آج میں پارٹ 2 ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دا لاسٹ ایڈریس آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم حجۃ الوداع کے موقع پر آلموسٹ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی. اور اس میں اللہ کے رسول نے بہت ساری جو ہے وصیت کی تھی اپنی امت کو, اور یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ سن کر ایز اٹ از دوسروں تک پہنچانا. ان میں سے جو ایک اللہ کے رسول کی وصیت ہے نا قرآن سے ریلیٹڈ, وہ میں آج آپ سب کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گی پارٹ 2 کے اندر. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. I am leaving 2 things among you. If you will hold both of them firmly, you will never astray your way. The one thing is Holy Quran and second is my lifestyle, my sunnah, my Ahl Bayt. Okay, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم نے کیا کرنا ہے اے محمد کی امت, ان دونوں چیزوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے. جی, اس میں سے جو نمبر 1 چیز ہے وہ ہے اللہ کی کتاب, جس سے ہم کہتے ہیں ہولی قرآن, اللہ کی کتاب. اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ کے رسول کے قول فعل تقریر, ہر چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوالوڈ ہے وہ دوسری چیز ہے. جیسے ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اسی طرح ہم نے اس دوسری چیز کو بھی مضبوطی سے تھام لینا ہے. اب یہ جو مضبوطی سے تھامنے کا لفظ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے, اس کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو ہمارا مصحف ہے, ہمارا نسخہ قرآن کا, ہم اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیں. اور ویسے تو ہم نے اس بات کا جو مطلب ہے وہ یہی لے لیا کہ قرآن کو جو ہے ہم بہت اچھے سے پکڑ لیں, اس پر ایک خوبصورت سا غلاف چڑھا دیں اور اسے ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ جو ہے آسانی سے اس تک ہاتھ ہی نہ ہمارا پہنچ سکے, کہیں سے کھول کے ہمیں پڑھنا ہی نہ پڑ جائے. حالانکہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ قراء سے نکلا ہے, یہ قراء کے لفظ سے ڈیرائیوڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور اگر اتفاق سے اس کتاب کی ضرورت پڑے بھی تو وہ تب پڑتی ہے جب یا تو کورٹ کچہری کے مسئلوں کو سلجھانا اور مجرموں کے ہاتھوں میں تھما کے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قرآن پکڑو اور کہو جو کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. یا گھریلو جو بھی ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں, بڑے سے بڑے ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے ہوں, تو اس کتاب کا سہارا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو. ایون کہ کوئی معمولی سے جھگڑا بھی ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو ہم کا بہت مطلب کہ سینسٹیو ایشو نہیں ہوتا اتنا, تو ہم اس پہ بھی کہتے ہیں جی قرآن کو اٹھا لو اور اس پر نا قسم کھاؤ, اور بہت اطمینان سے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی اور اس کو کھول کے بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. بیسیکلی ان سب باتوں کی وجوہات کیا ہے, وہ جو پارٹ 1 ہے اس میں بھی میں نے اس طرح کی بہت ساری باتوں کو ڈسکس کی ہے. یہاں بھی ایک چھوٹی سی یہی بات ڈسکس کر رہی ہوں. اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ہم قرآن کو اتنا معمولی کیوں سمجھتے, اتنا لائٹ کیوں سمجھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمیں جو قرآن کی سینچویلٹی ہے نا, اس کی سگنیفیکنس ویلیو ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا چیز. ہم نے کبھی اس کا اندازہ, اس کی اہمیت کا لگانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اسے بیسیکلی ہم نے ایک کتاب سمجھا, صرف مولویوں کے حد تک پڑھنے کی کتاب, یا کوئی بھی مولانا ہو, کوئی امام مسجد ہو, وہی اس کو پڑھیں گے, وہی اس کو کھول کے ہمیں جو بھی سنائیں گے ہم نے وہی سننا ہے, اور جو بھی کہیں گے وہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. خود سے تو ہم نے مطلب زحمت نہیں کرنی کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے. تو اس کی جو مین سب سے بڑی وجہ پتہ کیا, وہ یہ ہے کہ اصل میں خود ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اسے خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کیا لیا. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ اللہ جو اس کائنات کا کریٹر ہے, جو آپ کا خالق ہے, میرا خالق ہے. اس دنیا میں بنائی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز, ایک ذرہ ہو چاہے پورا آسمان ہو, وہ سب کا خالق ہے, یہ اس کا کلام ہے. بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے؟ یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو فزکس سیکھے, میتھ سیکھے, بایولوجی سیکھے اور کمپیوٹر سائنس سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ تم میں سے بہترین شخص ہے. نہیں, اللہ کے رسول نے کہا تھا جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور یہی وجہ ہے عمر بن حشام, اس کو تو ہم سب جانتے ہیں نا, جس کا لقب تھا ابو الحکم تھا, جس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے, حکمتوں کا باپ, کہ اس کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر جائے جاتے تھے تو وہ ہر پرابلم کو جو ہے وہ چٹکیوں میں سولو کر دیتا تھا, کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ دانائی تھی, اتنی حکمت تھی. اس کا لقب بھی ابو الحکم پڑ گیا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے وہ ابو الحکم ہٹا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل دے دیا کہ بھائی
اس کا نام ابو الحکم نہیں ہے، اس کو آج کے بعد کہنا ہے ابو جہل۔ ابو جہل اس لیے کہا، اس کو جہالتوں کا باپ اس لیے کہا کہ اس پہ دنیا جہان کی ہر چیز اس کو سمجھ آتی تھی، اس کو ایون قرآن بھی سمجھ آتا تھا، لیکن وہ صرف اپنی انا کی خاطر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اسی طرح آج کے پریزنٹ ٹائم میں ہم چاہے دنیا کا سارا علم حاصل کر لیں، ہم ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم بہت گہرائی سے اسٹڈی کر لیں، کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو نہیں جانیں گے نا تو ہم بھی وہی ابو جہل کی کیٹیگری میں ہی آتے، جہالتوں کے باپ۔ ہم زیرو ہیں پھر علم کے اندر، اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں، اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھا۔ اور وہ ایک بہت فیمس جو ہے وہ ٹریڈیشنل میکسم ہے، کہا جاتا ہے نا کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مینس کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا نا، جس چیز کی جستجو کرے گا، جس چیز کی طلب اس کے اندر ہوگی نا، اس کو وہی ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں اس بات کو، آپ جس چیز کی کوشش کریں گے آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ اور اگر ہم دوسرے ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کی، کہ رزق جو ہے، یہ جو ذاتِ زندگی ہے نا، زندگی کے اندر یہ جو ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، یہ اگر مسلمان کو ملتی ہے تو یہ کافروں کو بھی ملتا ہے، رزق ان کو بھی ملتا ہے، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، کھانا بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا، گھر بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے نا، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور، قرآن کا علم، یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہوا ہے کہ جو دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ یہ اس کو ملے گا جو اپنے اندر طلب رکھے گی۔ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی الیٹ قسم کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو خود سے اس کی طلب رکھیں گے، اس کو سیکھنے کی۔